ایسی 3 ایکٹیویٹی اگر وہ آپ کر لیں تو آپ کے ریگولر پارٹ بھی بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ عمومی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا کمی آ جائے، گراف بھی بناتے ہیں نا، تو وہ گراف انکلائنڈ نہ جاتے ہوئے کبھی یوں ہو رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسامہ بھائی، آج کے سیشن میں ہم نے بات کرنی ہے کہ کنسسٹنسی اپنی لائف میں یا اپنے کسی بھی لائف کے اسپیکٹ میں کیسے اچیو کریں۔ اور ہم نے جیسا کہ آپ نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ کنسسٹنسی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، چاہے تھوڑے پیمانے پہ بندہ کام کرے، مگر اگر کنسسٹنٹ کرے گا تو زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں کہ ہاؤ ٹو اوور کم کنسسٹنسی چیلنجز۔ اچھا، اس میں عمومی طور پہ ہمارے ہاں جیسے ہم نے بات کی تھی پہلے بھی کہ لوگ کوئی عمل شروع کرتے ہیں اور کرتے کرتے ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، رمضان کی سامنے رکھ۔ اچھا، اصل اس میں جو چیلنج آتا ہے وہ ہے موٹیویشنل، جسے کہتے ہیں نا، انسان کا لیول کبھی لو ہوتا ہے کبھی اپ ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ گراف بھی بناتے ہیں نا تو کسی بھی، تو وہ گراف انکلائنڈ نہ جاتے ہوئے کبھی یوں ہو رہا ہوتا ہے، نیچے اوپر۔ اچھا، لیکن اس کو ہونا انکلائنڈ چاہیے، اٹ مینز اٹس آن گروتھ۔ سو گروتھ میں نا اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ عمومی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل شروع کرتے ہیں، اگر اس میں تھوڑا سا کمی آ جائے، ہم کہتے ہیں بس یار اس کو اب چھوڑ دو۔ اچھا، نماز ہے یار کل سے شروع کروں گا۔ اچھا، وہ کوئی کام ہے یار کل سے کروں گا، یار فجر سے نہ کل سے پوری نمازیں شروع کروں گا۔ یہ جو اگر آپ کو مغرب میں ریئلائز ہو گیا، اب مغرب میں نماز پڑھ لیں، پتہ نہیں اگلا موقع ملتا ہے نہیں۔ ایٹ دا اسپاٹ جو موٹیویشن ہے اس کو کنسسٹنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کنسسٹنسی کے لیے بہت سارے جسے کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز، بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن ایک سمپل سے آپ کو بتاؤں کہ عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ریئلائز کر لینا چاہیے۔ آپ کی طاقت سے بڑی اس کی طاقت ہے، آپ کی قوت سے بڑی اس کی قوت ہے۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہو آپ عمل کی کوئی کمی آ رہی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ میری ایک کمی آ رہی ہے اور مجھے جو ہے وہ اس میں جو ہے بہتری لائیے، میری اس میں معاونت فرمائیے، میری اس میں نصرت فرمائیے، کم از کم اللہ کے سامنے جھکے۔ اور دوسری بات کہ شارٹ ٹارگٹس اپنے، فار ایگزامپل آپ نے رمضان میں رکھ لیا کہ بھئی میں نے ایک قرآن ختم کرنا، اوکے، اب اس قرآن کو بھی نا آپ ڈیوائیڈ کریں۔ اچھا یار فجر میں اتنا پڑھوں گا اور شام میں اتنا پڑھوں گا۔ برڈنائز نہیں کرنا خود کو۔ کنسسٹنسی چیلنج کیا تھا؟ جب آپ برڈنائز کرتے ہیں خود کو، آپ اپنے اوپر لوڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھئی اپریشیٹ اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اب اچھا، اپریشیٹ اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کرنا آپ بہت طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹریٹ دے دیں، لے جائیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آج نا میں نے یہ کام کہ چلو آج میں نا چکن کچوری کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو کھانا جو ہے خود کے جسم کا خیال رکھنے کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ پھر بات آ جاتی ہے ہیلدی انہیلدی، یہ جو ہے نیوٹریشنز بات کریں گے، ہم تو بھئی کھاتے ہیں، دب کے کھاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی فیملی ریوائول، اگر کنسسٹنسی کو اور بہتر کرنا تو فیملی اگر کلیکٹیو جیسے کوئی ایکٹیویٹی کرے اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اب میں اس میں چاہوں گا رمضان میں ایسی 3 ایکٹیویٹی اگر وہ آپ کر لیں تو آپ کے ریگولر پارٹ بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ کم از کم 1 سے 2 آیات روزانہ قرآن کی پڑھیں، اس کا ترجمہ کھولیں، یہ ریگولر ایک روٹین میں لانا۔ ٹائم فکس ضرور کرنا ہے آپ نے، یہ جو ٹائم اسپیسیفائی، یہ نہیں کہ کبھی صبح ہو رہا ہے کبھی شام کو ہو رہا ہے، نہیں، یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکٹیویٹی۔ اور اس کے ساتھ آپ ریاض الصالحین لے لیں، میرے خیال سے اس سے بہترین محنت میری نظر سے
کوئی کمی گزری ہے کہ بھئی جس میں اعمال کے حوالے سے بہت بہترین قسم کے اور فضائل کے اعتبار سے بہت اچھی حدیث اس میں جسے کہتے ہیں درج ہیں، آپ اس کو شروع کریں، پڑھیں، اس کے افادات کے ساتھ بہت سارا کا انگلش میں موجود ہے، ٹرکش میں موجود ہے، عربک میں موجود ہے، جس لینگویج میں آپ چاہیں آپ کو مل جائے گا، اس کتاب کا جو ہے مذاکرہ شروع کرو۔ ہاں، ایک آدھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انالائز کریں، کوشچن بریک کریں کہ یار مجھے نماز میں نا خشوع و خضوع محسوس نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ ڈسکشن کریں اپنی فیملی کے اندر اس چیز کو لے کے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس طرح مسجد کے حلقوں کے اندر آپس میں ڈسکشن کریں، ٹھیک ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی کرتے تھے، وہ حدیث نہیں کہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رو رہے، گھر گئے تو ہنس رہے تھے، پریشان ہو گئے، سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ یار میں تو گھر گیا، میری یہ حالت ہو گئی۔ اتنی فکر ہوتی تھی ان کو اپنے اعمال کی۔ اور کنسسٹنسی ہمیشہ ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ اب میں خود ویٹ لاس کی ایفرٹ میں ہوں، تو جسے کہتے ہیں نا مجھے ابھی بھی کبھی کبھی نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، یار یہ تو کچھ بھی کم نہیں ہو رہا، لیکن پھر یاد کرتا ہوں نا کہ یار اس کو بڑھایا بھی تو اتنی آسانی سے نہیں، کتنی عرصے کی خوراکیں لگی ہیں، تو اب ڈاؤن ہوتے ہوئے بھی تو ٹائم لگے گا۔ ایوری تھنگ ریکوائرز ٹائم، تو آپ ٹائم دیں۔ اور اس میں جو یہ 3 چیزیں، پہلے کہ اللہ سے عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے اللہ سے مانگے۔ دوسرا جسے کہتے ہیں اپنے شارٹ ٹرم پلانس بنائیں، ٹھیک ہے؟ شارٹ اپنے آپ کو ٹارگٹس دیں۔ تھرڈ، فیملی بیس ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ کی کوئی ایک عادت بن جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے اس میں بہت ساری اگزامپل آ سکتی ہیں۔ بعض گھروں میں ساتھ مل بیٹھ کے کھانے کی عادت ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ریگولرلی چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا یہ 3 چیز ان اسٹیپس کو آپ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کنسسٹنسی کے چیلنجز بہت اوور کم ہو جاتے ہیں، اور وہ جو گراف ہے نا اوپر نیچے تو ہوگا لیکن جائے گا انکلائن انشاءاللہ اوپر کی طرف۔